ہمارے آج یہاں میں آنے کا مقصد سب سے بڑا جو یہ تھا کہ جو کل جو انہوں نے وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا ہے، سب سے زیادہ ہمیں اس شخص کے اوپر اعتراض تھا۔ جی بالکل، یہاں ای سی پی میں پاکستان تحریک انصاف کے مستعفی ہونے والے ایم این ایز جو اب اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آج صبح سے بجلی بھی نہیں ہے میڈم، اور اوپر سے آپ استعفے لینے بھی واپس آ گئیں۔ پہلے یہ استعفے دیے کیوں تھے؟ دیکھیں جی، بالکل ہمارا موقف وہی ہے کہ استعفے ہم نے اس لیے دیے تھے کہ ہم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس 9 مہینے کے اندر یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں کو آل ان آل ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ لیڈر آف اپوزیشن ان کی مرضی کا بندہ تھا۔ یہ اگر عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو ان لوگوں کو اسٹرانگ اپوزیشن نہیں مل رہی تھی، یہ کر سکتے تھے، لیکن عوام نے دیکھا ان 9 مہینوں کے اندر انہوں نے صرف وہ کام کیے ہیں جس میں ان کے منجمد اثاثے ریلیز کیے گئے ہیں، ان کے خلاف جو مقدمے تھے وہ واپس لیے گئے ہیں، نیب کے اندر ترامیم وہ کی جو ان کو سوٹ کرتی تھیں، لیکن عوام کو انہوں نے 1% بھی ریلیف نہیں دیا۔ مہنگائی کی شرح دیکھ لیں 30% کے اوپر پہنچ گئی، ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچے، فورن ریزروز دیکھ لیں ختم ہو گئے۔ کوئی kam ایسا نہیں ہوا جس میں پاکستان یا پاکستان کی بہتری کی بات کی جا سکے۔ ہر وہ کام ہوا ہے جس میں ان لوگوں کو ریلیف ملے۔ ہمارے آج یہاں میں آنے کا مقصد سب سے بڑا جو یہ تھا کہ جو کل جو انہوں نے وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا ہے، سب سے زیادہ ہمیں اس شخص کے اوپر اعتراض تھا۔ 4 بندوں کے نام تھے، کسی بھی نیوٹرل بندے کو کل یہ لے آتے تو شاید ہم آج استعفے لینے بھی واپس نہیں آتے۔ اچھا، یہ جو آپ کا استعفے واپس لینے کا عمل ہے، یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، بالکل اس کے ساتھ لنک ضرور کرتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس وقت انہوں نے بالکل ایک پارشلی فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور سب کو وہی بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ وہ پی ٹی آئی جو 12 کروڑ عوام کی دلوں میں بستی ہے اور ان کو ریپریزینٹ کرتی ہے۔ تو ہمارا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ ہم آ کے انٹرم گورنمنٹ کے جو بنے گی اس کے اندر ہم بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اپنی مرضی کا وزیر اعظم لانے کے لیے محنت کر سکیں اور کوشش کر سکیں۔ کلیئر کر دیجئے گا کہ کیا پریورٹی اب بھی آپ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہی ہے، یعنی کہ وہاں پہ اگر کوئی نیگوسیشنز دوبارہ گو کہ اب وقت تو باقی نہیں بچا لیکن ہوتی ہیں، تو پھر یہ استعفے واپس لینے کا عمل جو ہے یہ ختم کر دیا جائے گا آپ کی طرف سے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب سیاست کرتے ہیں، منافقت نہیں کرتے، لیکن خان صاحب کا جو مقابلہ چل رہا ہے وہ انتہائی شاطر اور منافق لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ خان صاحب کو کہتے ہیں یو ٹرن لینے کا، کیا کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے، کیا کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ آپ دونوں اسمبلیز کو ڈیزالو کریں، ہم دوسرے دن اسمبلی اپنی نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر کے اور ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ آپ کو کوئی چیز ان کو نظر آئی کہ وہ اپنی باتوں میں قائم رہے ہیں یا انہوں نے اپنی چیز لے کر چلے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی ہر بات میں، ہر چال کے اندر منافقت ہے، اور انہوں نے صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے تو جی عوام کا دیکھنا ہے، اور اگر عوام کو یہ جو بہت قابل حکومت بنتی ہے اس 9 مہینے کے اندر کچھ ریلیف مل جاتا تو ہم بھی کہتے کہ شاید ہم ان پہ غلط الزامات لگا رہے تھے، لیکن اب بات یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ ہم نے کہا، وہ جو الزامات یہ کہتے تھے، آج وہ سچ ہو کے عوام کے سامنے آئے ہیں۔ اچھا میم، ایک یہ تھوڑا بہت زیادہ عوام بھی اس پہ بہت زیادہ کنفیوز ہے، چونکہ عمران خان کی سیاست کے ساتھ ایک یہ ٹرم تو منسلک کی جاتی ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن یہ استعفوں جیسا اتنا بڑا معاملہ، آپ کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ، چاہے وہ فرنٹ لائن لیڈرشپ ہو یا سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہو، سب بڑی ہی تواتر سے یہ کہتے رہے ہم استعفے دے چکے ہیں۔ اس حکومت، اس اسمبلی میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو، جسے آپ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ سمجھتے ہیں، اسے قبول کرنا ہوگا، پھر بھی آپ استعفے چلیں واپس لے رہی ہیں۔ پوچھنا میں یہ چاہوں گا، پنجاب میں کل وزارت اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ تعینات کر دیا گیا ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ کنٹروورسیز جوڑی جاتی رہی ہیں، کیا سمجھتی ہیں کس کے کہنے پر تعیناتی ہوئی ہے؟ پی ڈی ایم کے کہنے پہ تعیناتی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہم کیوں کسی دوسرے ادارے کا نام لیں یا اس طرح سے کریں، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ہی نامینیٹ ہوا تھا، اور ابھی تک ہمیں جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں نیوٹرل ہی نظر آ رہی ہے۔ ابھی تک آپ کہہ رہی ہیں کہ نیوٹرل ہی ہے سارے معاملے؟ نیوٹرل نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ شخص نامزد تھا، اور آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے
مشترکہ یہ نامینیٹ ہوئے وزیر اعلیٰ بنائے گئے، تو ظاہر ہے میں یہی کہوں گی کہ بالکل یہ پی ڈی ایم کی ساری کارروائی ہے، اور جس دن ہمیں نظر آیا کیا ای سی پی پہ پی ڈی ایم کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے انڈورس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل اس وقت ہے، اور ابھی آپ یہی دیکھ لیجئے نا کہ کل ہم نے اگر فیصلہ کیا اور ان تک یہ بات پہنچی ہے تو رات کو 1 بجے انہوں نے اجلاس ملتوی کیا، انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ جی وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور ہم نے جی 3 دن کے لیے اسمبلی بند کر دی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ پھر ہم اسمبلی گئے، وہاں کے دروازے بند تھے، تو ہم راجہ پرویز اشرف کے گھر جانے کی ہم نے کوشش کی، وہاں پہ اتنی زیادہ ان لوگوں نے سیکیورٹی دیکھ لیجئے جو انہوں نے بنایا، لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ٹیررسٹ آ رہے ہیں، 45 ٹیررسٹ آ رہے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ لیں، پھر آج آپ الیکشن کمیشن کا حال دیکھ لیجیے جہاں پہ جس طرح سے انہوں نے باڑیں لگائی ہوئی ہیں اور جس طرح سے پولیس یہاں پہ تعینات ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ سمپل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ابھی تک الیکشن کمیشن کا کوئی بندہ نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہو گیا میم، آخر میں بس یہ کہہ دیجئے گا کہ بجلی کا الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3 دنوں تک یہ بریک ڈاؤن بڑھ سکتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جو حکومت بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، جو حکومت آج یہاں پہ انڈسٹری بجلی کی فراوانی نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایگریکلچر سیکٹر متاثر ہو رہا ہے، پورے پاکستان آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت مشکل ترین حالات میں ہے، وہ پاکستان کیا سنبھالے گا؟ جی بہت شکریہ۔